سارے مصائب، سارے دکھ، سارے درد غم حسین پر آ کر ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم اپنے تمام غموں کو غم حسین میں ملا کر غم حسین کی یاد میں ڈوب جاتے ہیں۔ ذکر شہدائے کربلا اگر نہ ہوتا تو ہم ان غموں کے آگے دم توڑ دیتے، لیکن یہی غم جو سہارا ہے ہماری زندگی کا، ہم پیش ہیں۔ آئیے اب بغیر کسی تاخیر اور بغیر کسی تمہید کی گزارش کی جائے، عالی جناب مولانا امیر حسن صاحب قبلہ دونوں کا ممبر ہوں۔ سورہ حمد 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحوم معطر رضا ابن خوشتر رضا کی روح پر سر کرتے ہیں۔ اللہ لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدي أسلم ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود والنقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود وخاتم لما سبق وفاتح لمن ظلق معين الحق بالحق أبي القاس محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات پر محمد. عزیزان محترم، برادران ملت اور معزز سامعین، وقت کافی ہو چکا ہے اور مجھے زیادہ دیر حائل بھی آپ کے درمیان نہیں رہنا ہے، بڑے اختصار کے ساتھ کام دینا ہے، کیونکہ ہر طریقے سے مسائل کی منزل ہو یا فضائل کی منزل ہو، آپ دونوں طریقے سے نظم میں سماعت کر چکے ہیں۔ لیکن جب میں نے جن کے بارے میں سنا، منجو بھائی نے مجھے فون کیا اور ان سے پتہ اور ایڈریس نام مانگا، تو میں نے جب انہوں نے مجھے فوٹو بھجوایا اور اس پہ نام لکھے تو میں نے بے ساختہ دیکھا کہ پچھلے سال یہ ہمارے اور یہاں پہ عزا خانہ زہرا میں تھے، اور کیونکہ وہ ویڈیو بنا رہے تھے، میں یہیں پہ بھی مجلس پڑھ رہا تھا، سجاد بھائی بھی، اور اس میں کافی لوگ موجود تھے۔ لیکن موت ایک ایسی شے ہے، وہ چاہے جوان ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، موت سب کو آنی ہے، کیونکہ موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، ہاں فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن مرنے والا اپنی کچھ یادیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، مرنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن وارثین کو روتا اور تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لیکن انسان کو ہمیشہ موت اس طریقے سے یاد رکھنی چاہیے جس طریقے سے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام
کہا کہ انسان جب مرنے والے کو لے کر قبرستان آتا ہے اور آنے کے بعد جب اس کو دفن کرتا ہے تو ایک لمحہ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد یہ مت سوچے کہ وہ چلا گیا، ہم نے اس کو سپرد خاک کر دیا، لیکن تھوڑا سوچئے کہ آپ اس دن سے توبہ کر لیں کہ ایک دن ہمیں بھی یہیں آنا ہے، کیونکہ جب موت جوان اور بچے کو نہیں چھوڑتی تو پھر موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے واقعہ ہے جناب موسیٰ کا، جب ملک الموت آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، کہا کہ میری روح قبض کرنے؟ کہاں سے روح قبض کرے گا؟ دیکھیے حتی الامکان کوشش کی، کہا کہ آنکھوں سے، چہرے سے، کہاں سے روح قبض کرے گا؟ سب کے فائدہ بتائے کہ میں نے ہاتھوں سے یہ کیا، آنکھوں سے جلوہ ہے، الہی دیکھا ہے، قدموں سے چل کر گیا ہوں، میں نے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں اٹھایا ہے، کانوں سے اس کی آواز کو سنا ہے، سب باتیں ہوئی۔ لیکن اللہ نے کہا کہ دیکھو موسیٰ، موت تو سب کی لکھی گئی اور موت سب کو آنا ہے، لیکن جناب موسیٰ نے جب کہا تو اللہ نے ملک الموت سے کہا کہ دیکھیے موت ہے تو موت ہے، آنی ہے تو آنی۔ دیکھیے گا نبی ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والا نبی، تو کیا یہ نہیں کہہ سکتا تھا پروردگارہ میں تو تجھ سے کلام کرتا ہوں، میں تجھ سے ہم کلام ہوں پروردگارہ؟ تو کیا موت اور حیات کے بارے میں باتیں نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن چلے اور سفر لاحق آیا، چلے، دیکھا راستے میں قبر کھودی جا رہی ہے، سوال کیا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا کہ ایک ہے، موت ہو گئی۔ کہا کہ قبر میں دیکھا بھی ہے کہ اس کی لمبائی کتنی ہے؟ تو جو قبر کھود رہے تھے اللہ نے انسانوں کو نہیں فرشتوں کو بھیجا، کہا کہ دیکھیے قبر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کتنی لمبائی اس کی ہے، چوڑائی کتنی؟ تو دیکھ کر کہا کہ ہو سکتا ہے آپ ہی کے برابر ہے۔ دیکھیے موت بتا رہا ہوں کہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی، موت سب کو آنا ہے، اور انشاءاللہ پھر اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے ادھر جناب موسیٰ نے کہا کہ میں لیٹ کر دیکھوں، قبر کے اندر لیٹے، اللہ نے دریچے کھول دیے، اللہ نے وہ منظر دکھا دیے جو دنیا میں نہیں دیکھا۔ تو آپ سمجھے کہ اللہ کے جو قریب ہوتا ہے، اہل بیت کے جو قریب ہوتا ہے، وہ دنیا کی زندگی اس کو نہیں چاہیے بلکہ ادھر کی زندگی چاہیے، کیونکہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ایک یعنی کچھ لمحوں کے لیے آتا ہے، یعنی امتحان کے لیے آتا ہے۔ اب جب یہ دریچے کھول دیے گئے، دروازے کھول دیے گئے، تو جناب موسیٰ نے سوال کیا، کہا کہ پروردگارہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ موسیٰ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں تمہیں جانا ہے۔ بس اتنا سنا، فوراً کہا کہ موسیٰ یہ بتائیے اب ادھر سے باہر جانا ہے یہیں رہنا ہے؟ تو فوراً کہا کہ پروردگارہ مجھے یہیں رہنا ہے۔ کہا کہ موسیٰ تم تو کہہ رہے تھے کہ پروردگارہ روح کہاں سے قبض کرے گا؟ کہا کہ معبود اب تیری مرضی ہے، چاہے جہاں سے روح قبض کر لے۔ دیکھیں یہ موت ہے اور سب کو آنی ہے، کیونکہ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن یہ ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ موت دو طریقے سے انسان کو آتی ہے۔ انسان کو موت دو طریقے سے آتی ہے۔ آپ نے موت کے بارے میں سنا، مولا کائنات سے سوال کیا، کہا کہ مولا جب حالت احتضار ہوتا ہے، موت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انسان کی کیفیت کس طریقے کی ہوتی ہے؟ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو کس طریقے سے ہوتی ہے؟ تو مولا کائنات نے بتایا کہ دو طریقے سے انسان کی روح قبض ہوتی ہے۔ ایک روح اس طریقے سے نکال لی جاتی ہے کہ انسان مسکراتا رہ جاتا ہے اور اس کی روح قفس سری سے پرواز کر جاتی ہے، اور ایک انسان ایسا تڑپتا ہے، موت کی دعائیں کرتا ہے، لیکن جلدی اس کی سانسیں نہیں نکلتی، اس کی روح قفس سری سے نہیں نکلتی۔ کہا کہ مولا اس موت میں اس موت میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ اللہ نے بتایا ہے کہ جب موت کے وقت اتنی تکلیف ہے، یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ یہ جو موت جو اس کو روح نکالی گئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ گناہ گار کی روح کیسے نکالی جاتی ہے اور مومن کی روح کو کیسے نکالا جاتا ہے۔ تو اب یہ تو بتا دیا کس طریقے سے۔ کہا کہ اگر مومن ہے، اچھے اور نیک اعمال بجا لاتا ہے، تو اس کی روح ایسے نکال لی جاتی ہے کہ جیسے کہ گلاب کے اندر سے خوشبو کو نکال لیا جاتا ہے۔ اور غیر مومن جو دنیا میں آ کر جس نے اچھائی سے کوئی تعلق نہیں رکھا، آپ نے دیکھا کہ جیسے کہ ایک جھاڑی دار درخت ہو
اور اس کے اوپر ایک ریشمین کپڑا ڈال دیا جائے، جب اس کو کھینچا جاتا ہے تو کپڑا باقی نہیں رہتا بلکہ وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ یہ تار تار سے مراد کیا لیا ہے؟ کہا کہ جب اس کی روح قفص منصری سے پرواز کر جب اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو اس کے تمام جسم کی نسیں اور رگیں اس طریقے سے کھینچتی ہیں کہ جس طریقے سے وہ جھاڑی کے اوپر وہ ریشمین کپڑا کو کھینچا جاتا ہے، اس طریقے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ موت دو طرح کی آتی ہے، لیکن اللہ نے دونوں موتوں میں فرق رکھا ہے۔ اور موت، انسان جب موت آتی ہے کہ انسان مسکراتا ہے، یہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ مولا ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہیں تڑپ کر جاتے ہیں، کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو مسکراتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں، جب ان کا حالت اعتذار ہوتا ہے وہ مسکراتے ہیں۔ تو امام نے جواب دیا، معلوم ہے وہ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ مولا کیا؟ کہا کہ جب حالت اعتذار میں ہمارا چاہنے والا موت کے قریب ہوتا ہے تو ہم اس کے سرحانے پہنچ جاتے ہیں، اور سرحانے پہنچنے کے بعد انسان کہتا ہے کہ جوانی کے عالم میں چلا گیا، بچپنے میں اور بڑھاپے میں چلا گیا، کیونکہ موت سب کو آنی ہے، لیکن موت کا وقت لکھنے والا بھی کوئی ہے۔ وہ لکھنے والے ہیں کہ جن کے در پر آ کر خود ملک الموت اجازت مانگتی ہے، کہ جن کے در میں یعنی گھر میں بغیر اجازت کے ملک الموت بھی نہیں آتا۔ کہا کہ ہم آتے ہیں اور آنے کے بعد جب ہم اس کے سرحانے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے؟ دنیا میں رہنا ہے ابھی اور زندگی چاہیے یا ہمارے ساتھ چلنا ہے؟ اور چلنے کے بعد جب وہ کہتے ہیں، کہا کہ ہمارے ساتھ چلنا ہے، کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ میری زندگی اچھی خاصی گزر رہی تھی، کہا کہ یہ تمہاری عارضی زندگی تھی، کیا تمہیں دائمی زندگی نہیں گزارنا ہے جہاں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے؟ کہا کہ جب چار معصومین آ جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہ ان کو راستہ دکھاتے ہیں، کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ میری دائمی جگہ اور دائمی مقام کون سا ہے؟ تو انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو وہ منظر نظر آ جاتے ہیں۔ جب وہ منظر کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد مسکرا کر پوچھتا ہے، مولا یہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے۔ کہا کہ مولا میں نے تو دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی، کہا کہ اگر دنیا میں جگہ ہوتی تو ہم تمہیں دکھاتے کیسے؟ یہی ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے۔ کہا کہ مولا کیا اس جگہ کا نام بھی بتا سکتے ہیں آپ؟ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ اس جگہ کا نام جنت ہے، اس جگہ کا نام جنت ہے۔ بس اتنا کہہ کر امام یہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے، موت و حیات ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو زندگی دے دیتے ہیں، اگر تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہے تو تمہاری روح کو لے کر چلتے ہیں۔ تو مسکرا کر کہتا ہے کہ مولا مجھے یہاں نہیں رہنا ہے بلکہ مجھے آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ امام نے کہا کہ تب مسکراتا ہے جب ہم اس کے سرحانے ہوتے ہیں، ایک کی زیارت نہیں ہوتی بلکہ حالت اعتذار میں مومن کے سامنے 14 کے 14 آتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ بس دیکھیے قریب کر رہا ہوں کیونکہ موت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر وقت ہوتا تو موت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی، ابھی مات علیہ مات شہیدہ، ابھی ہمارے سجاد بھائی نے اشعار کہے اس پہ، اور دیکھیے گا جو محبت اہل بیت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ شہید دنیا سے جاتا ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ مرتا نہیں، زندہ ہے۔ تو زندہ ہونے کی دلیل ہم دنیا والوں کو سامنے ہی بتاتے ہیں کہ جب ہم قبر میں اپنے مردے کو اتارتے ہیں اور اتارنے کے بعد دنیا والوں کو بتاتے ہیں، ہم تائید پہلے ہی کر دیتے ہیں، تصدیق پہلے ہی کر دیتے ہیں کہ مرتا کیسے نہیں ہے، زندہ کیسے ہے۔ کہا کہ جب ہم قبر میں اتارتے ہیں اور بندے کفن کھولتے ہیں، اور کھولنے کے بعد اس کا مطلب یہ ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مرنے والوں کو سنایا جاتا ہے تو ہم سناتے بھی ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ دلیل کیا ہے؟ ایسے نہیں ہے، بلکہ جب ہم مردے کو قبر کے اندر اتارتے ہیں، جب تلقین پڑھی جاتی ہے، تو جب ہم اماموں کے نام بتاتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں اسمعی فم، سن اور سمجھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جانے والا جو دنیا سے گیا ہے وہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے، اس لیے کہ زندہ سمجھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب سمجھایا زندوں کو جاتا ہے، مردے کو کبھی۔ اور سجاد بھائی نے نعرہ لگایا، بس ایک مختصر سا واقعہ۔ قبر میں
جس کا نعرہ لگا ہے وہ بھی آتا ہے، اور آنے کے بعد جب آتے ہیں تو آپ نے پورا واقعہ سنا ہے، پورا واقعہ نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب مرنے والے کا ایک واقعہ ہے، آپ نے سید مرتضیٰ مہدی کا سنا ہوگا، انہوں نے سنا کہ ایک جوان لڑکی ہے جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی، پورا واقعہ نہیں پڑھنا، وہ پہنچنے کے بعد پتہ لگا تو اس کے گھر پہنچا، یہ بتائیے کہ ابھی عمر آپ کی بہت کم ہے، وقت سے پہلے کیسے ضعیف ہو گئی؟ تو اس نے نہیں بتایا، جب زیادہ اصرار کیا تو اس نے واقعہ سنایا، کہا کہ جب میرے والدین کا بچپنے میں انتقال ہو گیا تھا اور میرے بھائی نے مجھے دونوں کا پیار دیا ہے، کہ زیادہ طویل واقعہ نہیں پڑھنا، بڑے اختصار کے ساتھ پورا واقعہ چھوڑتے ہوئے نتیجے تک آپ کو لے کر آنا ہے۔ کہا کہ جب دفنا دیا گیا، دفنانے کے بعد چلے، اور چلنے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ میں قریب پہنچی، چھپتی چھپاتی، اور جب میں قریب پہنچی قبر کے، میں نے ایک گڈھا کھودا اور اس میں ایک جھروکا بنایا تاکہ میں اپنے بھائی کے حالات قبر میں دیکھوں کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا گزرتا ہے۔ کہا کہ جب میں نے ایسا کیا تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ ایک نورانی کرسی میرے بھائی کے سرانے آ کر رکھی گئی، اور جیسے ہی وہ کرسی آ کر رکھی گئی تو اس پر ایک تھوڑی دیر کے بعد ایک نورانی شخصیت آئی اور اس پر آ کر بیٹھی۔ اب جیسے ہی آ کر بیٹھی پھر دو نورانی شخصیت اور آئی، اور آنے کے بعد اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اٹھو، اب تمہارے سوال جواب کا وقت آ گیا ہے، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، جواب دے۔ اب وہ اٹھا، سوال کیا، من ربو کا، تیرا رب کیا ہے؟ یہ خاموش، میرا بھائی خاموش تھا، کچھ جواب نہیں دے رہا تھا بلکہ ڈر رہا تھا۔ جو نورانی شخصیت کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہہ دے کہ میرا رب میرا پروردگار ہے، بس اتنا کہا۔ پھر کہا کہ تیری کتاب کیا ہے؟ بس نورانی شخصیت نے پھر کہا کہ کہہ دے قرآن مجید ہے۔ قبلے کے بارے میں سوال کیا، کتاب کے بارے میں سوال کیا، رب کے بارے میں سوال کیا، نبوت کے بارے میں سوال کیا، تمام سوال کرتے رہے، لیکن وہ جو نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی وہ جواب دیتا رہا۔ کہا کہ یہ کہہ دے میرا رب پروردگار ہے، میری کتاب قرآن مجید ہے، میرا رسول کائنات کا رسول محمد مصطفیٰ ہے، قبلہ کیا، کھانا ہے کعبہ، بس اتنا کہنا تھا۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب سوال ہو رہے تھے آخر میں سوال کیا، من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ بس وہ سن رہی تھی، یہ منظر دیکھ رہی تھی، بس جیسے یہ سوال کیا من اماموں کا، جو نورانی شخصیت کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اس نے اپنی کرسی کو گھمایا، اس سے چہرے کو گھما لیا، بس جیسے چہرے کو پھر سوال کیا من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا، وہ سوال کرتا رہا، لیکن میرا بھائی ڈر رہا تھا، تھرا رہا تھا۔ تو میں نے فوراً کہا اے شخص، اللہ کے بارے میں مدد کی، قرآن کے بارے میں مدد کی، قبلہ کے بارے میں مدد کی، یہ بتا دے کہ امامت کے بارے میں میرے بھائی کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نورانی شخصیت نے بے ساختہ جواب دیا، اگر دنیا میں مجھے امام مانتا ہوتا تو میں قبر میں بھی مدد کرتا۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ اگر امام مانتا ہوتا، بس اتنا کہنا تھا۔ کہا کہ وہ نورانی شخصیت اٹھی اور چلی گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ دو عجیب شخصیتیں آئیں کہ جن کا عجیب چہرہ تھا، خوف چہرے پہ طاری تھا، دیکھ کر میں تھرانے لگی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک چابک، ایک تازیانہ اٹھایا، بھائی کی قبر پر مارا۔ اب جیسے میرے بھائی کی قبر پر مارا تو فوراً پوری قبر آگ سے بھر گئی، اور آگ ایسی آگ تھی کہ اس کی جو آنچ تھی، جو اس کی لبے تھی، جو اس کی آگ کی آنچ تھی، وہ میرے چہرے پر پڑی تو میں بھاگی۔ تو اب مجھے بس ایک ہی جملہ کہا کہ اس دن سے مجھے یہ تو پتہ چلا ہے کہ انسان لاکھ عبادتیں کرتے رہے، لاکھ قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اگر امامت پر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ بخشا نہیں جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیار اگر ہے تو یہ صرف امامت کا اختیار ہے، کہ وہ دنیا میں بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں، کہا کہ تم کیوں پکارتے ہو؟ پکارا ہی اس کو جاتا ہے کہ جو زندگی میں بھی آئے اور مرنے کے بعد بھی آئے۔ صلوات پہ محمد و آل محمد پر۔ بس آئے مختصر کرتا ہوں کیونکہ ابھی میں نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مسائب بھی ہوئے ہیں اور شاعری نظم میں، کیونکہ جب انسان بہتر ہوتا ہے تو وہ اپنی یادیں پیچھے چھوڑ جاتا ہے، دوست اپنی دوستی کو یاد کرتے ہیں، ہر رشتہ دار اپنے رشتے کو یاد کر کے روتا ہے۔
ابھی یہ بتائیے کہ ایک محبت میں، ایک بیٹے کی محبت میں باپ بھی اپنا وطن چھوڑ کر آیا ہے، لیکن تصور کیجئے، لیکن کچھ بھائی ہوں گے کہ بہنوں کو بھی چھوڑ کر آئے ہوں گے، اور جب گھر سے چلے ہوں گے تو یہ کہہ کر آئے ہوں گے کہ آج نہیں کل آ جائیں گے۔ عزادارو، ایک بھائی بہن کی جدائی پڑھنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ بھائی جب ایک جوان بھائی بہن سے جدا ہوتا ہے تو عزادارو اس منظر کو پوچھیے گا، اور اس منظر کو ایک باپ بتا سکتا ہے یا ایک ماں بتا سکتی ہے؟ عزادارو اس منظر کو اس سے پوچھیے کہ جس کے گھر سے جوان کا جنازہ اٹھتا ہے، یہ منظر وہ بتا سکتا ہے۔ عزادارو بس منظر کو تصور کریے گا، بس تصور ذہن میں رہے۔ عزادارو ایک بھائی جب چلا ہے نا، ایک باپ چلتا ہے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک بیٹی ہے کہ جو ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کھڑی ہے، کہا کہ بابا مجھے ساتھ لے کر چلو، لیکن حسین نے چھوڑا۔ لیکن بھائی دیکھے بہن کو بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے، بس بہن بھائی کے قریب آئی، ہاتھوں کو جوڑا، دامن کو پکڑا، اے بھیا، کیونکہ صغرا کو یقین تھا کہ بابا نہیں بھیا ضرور لے کر جائے گا۔ عزادارو، اور بھائی اکبر جیسا اور بہن صغرا جیسی ہو، عزادارو اس وقت جیسے آئی، آنے کے بعد دامن کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا بھیا بابا تو نہیں لے کر جاتے، بھیا میری سفارش کر دیجئے۔ تو علی اکبر خاموش رہے، کہا کہ بہن، کہا بھیا آپ چاہے صغرا کے بغیر زندہ رہے، لیکن صغرا آپ کے بغیر زندہ نہ رہے گی۔ عزادارو یہ صغرا ہے کہ علی اکبر کا دامن پکڑ کر رو رہی ہے۔ عزادارو جب تسلی نہ ہوئی تو جناب صغرا اپنے جگہ سے اٹھی، اٹھنے کے بعد پھر بابا کے دامن کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا ہے بابا یہ بتا دیں یہاں تک کہ آپ بھیا علی اصغر کو لے کر جا رہے ہیں، مجھے لے کر کیوں نہیں جاتے؟ بس ایک جملہ کہا، صغرا سننا چاہتی ہو؟ تم میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہو، میری ماں ایک بار دربار میں جا چکی ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ دوسری بار میری ماں کی شبیہ دربار میں جائے۔ بس اتنا سنا۔ صغرا نے کہا کہ بابا اس لیے نہیں لے جاتے کہ میں دادی کی شبیہ ہوں۔ بس صغرا چلی، اور چلنے کے بعد عزادارو امام حسین جب چلے ہیں نا 3 بار پلٹ کر آئے ہیں، جناب صغرا کی زیارت کو جب 4تھی بار آئے ہیں نا تو صغرا کہیں نظر نہیں آئی۔ حسین نے چاروں طرف دیکھا، عباس کو بلایا، بھیا عباس کہیں میری ماں کی شبیہ صغرا کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ بس ادھر تلاش کیا، کہا کہ مولا کہیں نظر نہیں آئی۔ ایک بار حسین سمجھ گئے کہ صغرا کہاں ہوگی، چلے کیا دیکھا کہ رسول کے روزے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ صغرا اپنے آپ کو اس طریقے سے نانا کے مزار سے لپٹائے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے ایک بیٹی باپ کی گردن میں بائیں ڈال کر لپٹ جاتی ہے۔ اور عزادارو دادا دیتے کہ تاریخ کہتی ہے کہ نانا سے شکایت کرے دی، نانا معلوم ہے کہ مجھے بابا کیوں نہیں لے گئے، اس لیے کہ میں دادی کی شبیہ ہوں، کاش اگر میں دادی کی شبیہ نہ ہوتی تو مجھے بابا ساتھ لے کر ضرور جاتے، لیکن نانا آپ تو معجز نما ہے، دنیا کی تقدیر بدلنے والے ہیں، دنیا کی قسمت بدلنے والے ہیں۔ اے نانا، صغرا آپ کے روزے پہ ایک سنانی لے کر آئی ہے، اے نانا میری قسمت بدل دیجئے۔ عزادارو کسی نے 4 مصرے کہے ہیں کہ صغرا نانا کے روزے سے لپٹ کر یہی جملہ کہہ رہی تھی، مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب میں، دارین کے والی میری تقدیر بدل دے، اور بابا نہیں لے جاتے، میں دادی کی شبیہ ہوں، حسنین کے نانا میری تصویر بدل دے۔ عزادارو ادھر صغرا رو رہی تھی، عزادارو مزار سے جدا ہوئی۔ عزادارو ایک روایت پڑھ دوں، یہ ایک بہن کی، لیکن جب بیٹا جوان دنیا سے جاتا ہے تو باپ کا کیا عالم ہوتا ہے۔ بس ایک روایت پڑھ کر پورے مسائل نہیں پڑھتے، تمام مسائل چھوڑتے ہوئے عزادارو سید مرتضیٰ کی مہدی کا واقعہ ہے۔ ہر سال مزار حسین پر جاتے تھے اور جانے کے بعد مسجد برپا کرتے تھے، لیکن ذہن میں آیا کہ میں ہر سال کربلا جاتا ہوں، لیکن میں نے زہرا کے لال کو ان کے لال کا پرسہ پیش نہیں کیا ہے۔ اس سال جاؤں گا تو سب سے پہلے حسین کے حرم میں جاؤں گا، اور جانے کے بعد ان کے بیٹے کا پرسہ حسین کو پیش کروں گا۔ عزادارو اگر صاحب اولاد ہیں، عزادارو باپ بھی بیٹھا ہوا ہے اور دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور عزادارو بھائی بھی اس مجلس میں ضرور ہوں گے اور ماں بھی اس مجلس میں ہے، لیکن عزادارو تصور کریں، بس جیسے ہی سید مرتضیٰ پہنچے ہیں نا، اور پہنچنے کے بعد
مزار امام حسین پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد مجلس برپا کی. ادھر مجلس پڑھ رہے تھے. بازاداروں یہ سنا رہا ہوں کہ جب جوان دنیا سے چلا جاتا ہے تو باپ کا کیا عالم ہوتا ہے, لیکن باپ حسین جیسا, بیٹا علی اکبر جیسا ہو تو اس وقت منظر کیا ہوگا. بازاداروں سید مرتضیٰ رکے اور رکنے کے بعد جناب علی اکبر کے مصائب پڑھنا شروع کیے. ایک بار جیسے ہی سید مرتضیٰ نے جملہ پڑھا کہ علی اکبر کے سینے میں برچی کی یعنی ٹوٹ گئی. بازاداروں اتنا پڑھنا تھا, قیامت آ گئی. فوراً مجاور دوڑا ہوا آیا, روزے کا خادم دوڑا ہوا آیا اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا, اے سید فوراً ممبر کو چھوڑ دو ورنہ قیامت آ جائے گی. کہا کیا میں نے کوئی غلط روایت پڑھی ہے؟ سید تم نے غلط روایت نہیں پڑھی, جب سے تم نے پڑھا ہے کہ علی اکبر کے سینے میں برچی کی یعنی ٹوٹ گئی, اے میں سید جا کر دیکھو ذریعہ حسین سے تازہ خون ابل رہا ہے. بازادار قیامت آ گئی. سید مرتضیٰ نے ممبر چھوڑا, ذری کے قریب آئے تو کیا دیکھا کہ ذریعہ حسین سے تازہ خون ابل رہا ہے. بازاداروں تاریخ دی سید مرتضیٰ مہدی روتے روتے آگ لگ گئی تو کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون آئے اور آنے کے بعد کہا, سید آج کے بعد میرے حسین کے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. کہا شہزادی میں نے کوئی غلط روایت پڑھی ہے؟ اے سید غلط روایت نہیں پڑھی, جب سے تم نے پڑھا ہے کہ علی اکبر کے سینے میں برچی کی یعنی ٹوٹ گئی, بس جنت میں زینب میرے حسین سے ایک ہی سوال کر رہی ہے, بھیا کیا میں نے علی اکبر کو برچیوں کے لیے پالا تھا؟ اے بھیا کیا میں نے علی اکبر کو اسی دن کے لیے پالا تھا؟ بازاداروں دو منزلیں دیکھی, ماں بہن کی منزل دیکھی, باپ کی منزل دیکھی. اب ماں کے حالات بتا دوں کہ جب جوان دنیا سے جاتا ہے, جب بیٹا جوان ہوتا ہے نا تو ماں کی کچھ حسرتیں ہوتی ہیں, ماں کی کچھ آرزو ہوتی ہے, ماں کی کچھ تمنا ہوتی ہے. عزاداروں ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ جب بیٹا 18ویں سال میں لگتا ہے تو ماں کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ میرے گھر میں ایک چاند سی دلہن آئے گی. عزاداروں ماں کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے سر پر زہرا دیکھوں گی. ہر بہن کی ایک آرزو ہوتی ہے, لیکن عزاداروں تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب علی اکبر کا لاشا آیا ہے نا, بس عزاداروں ایک منظر پیش کرنا ہے. جب علی اکبر کا لاشا آیا تمام بیویاں موجود, لیکن ام لیلہ کہیں نظر نہیں آئی. ایک بار امام نے کہا, بہن زینب علی اکبر کی ماں ام لیلہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. بازاداروں بلایا گیا, بس جیسے جناب فضا خیمے میں پہنچتی ہے تو پروردگار وہ منظر کسی کو نہ دکھائے جو جناب فضا نے دیکھا. جیسے خیمے میں پہنچی تو کیا دیکھا کہ ام لیلہ کبھی خیمے سے ادھر ٹکراتی تھی, کبھی خیمے سے ادھر ٹکراتی تھی. بس ایک بار فضا نے سوال کیا, اے ام لیلہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ اے فضا مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے. ایک بار فضا نے ہاتھ کو پکڑا اور فضا نے تاریخ کہتی ہے, ام لیلہ نے رک کر کہا, اے فضا جب سے میں نے سنا ہے میرے علی اکبر کا لاشا آیا ہے میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہے. فضا مجھے کچھ نظر نہیں آتا, اے فضا ذرا مجھے سہارا دو, مجھے علی اکبر کے لاشے تک پہنچا دو. وعلی اکبر وعلی اکبر سیادم الذین ظلموا عن قلبهم انا للہ وانا الیہ راجعون ورزق قضائہ وتسلیما لامرہ. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے ہماری اس مختصر سی عبادت کا, معبود ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود ہمارے آنسو پر مال زہرا میں جگہ عنایت فرما. معبود مرحومین کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار عالم ہمارے مرحومین کو جوار معصومین علیہ السلام پہ جگہ عنایت فرما. معبود جہاں جہاں شان حیدر کرار ان کے جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما. معبود تجھے واسطہ عابد بیمار کی بیماری کا جو بیمار ہے ان کو صدقہ عاجل عطا فرما. معبود تجھے واسطہ اس مجلس حسین کا جو دور دراز سے زائرین اپنی حاجات لے کر حسین دیگر معارف میں, پروردگار عالم ان کے تمام نیک حاجات کو قبول فرما. پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما, پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. معبود یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے, اب اپنے آخری حجت امام مہدی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلم میں
نصیب فرما اور ہمیں ایمان کے انصار میں خلاد مومنین. ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحوم معطر رضا ابن خوشتر رضا کے اوپر سر